قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، أبي القاسم الصلاة والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين أبا الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اللهم صل على محمد. الحمدللہ آج اس رضاخانی کی 7ویں مجلس ہے. ہم سورہ توبہ کی 20ویں آیت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ایمان، ہجرت، ایمان لانے کے بعد ہجرت اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد. تو ارشاد پروردگار یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جہاد کیے، ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ان کا درجہ اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ ہے. سبحان اللہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں. مومنین کی کامیابی کی جو بہترین صفات بتائی گئی، ان کا مومن کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہیں مومن کے، قرآن نے مومن کی کیا صفات بیان کی ہیں، نبی کریم نے کیا بیان کی ہیں، مولا کائنات نے کیا فرمایا، امام نے کیا فرمایا ہے، آپ کی خدمت میں مفصل عرض کیا جاتا رہا. تو مومن وہ ہوتا ہے کہ مثال یہ دی گئی ہمارے علماء نے کہ وہ پہاڑ اپنے حصے کو جدا کر سکتا ہے، لیکن مومن اپنے سے کبھی ایمان کو جدا نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے، مومن کوئی ایسا کام کبھی نہیں کرتا ہے جس سے اس کے ایمان پہ حرف آئے، کبھی نہیں کرتا. میں نے بتایا تھا ایمان کی جو بنیادیں ہیں، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ امانت و دیانت. معاملات میں بہت ایکوریٹ ہوتا ہے مومن، بہت سیدھا ٹرانسیکشنز. دوسرے حق کوئی ہمیشہ حق بولتا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، اس کا نقصان ہو فائدہ ہو، حق بولے. جو دل میں ہوگا گفتار بھی وہی ہوگی، اس کی جو سینے میں ہے وہی بات ہوگی. ڈپلومیسی، پالیٹکس، کچھ یہ چیزیں مومن کے پاس نہیں ہیں، مومن کا شعار ہے. تیسری بات حیا. حیا کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عزت پہ حرف آئے. چوتھا جو مومن کا شعار ہوتا ہے وہ ہے اس کے حسن اخلاق. 4 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے، یہ مومن کا شعار ہے، مومن کے بہترین اوصاف ہیں. اور مومن کے یہ کہنا چاہیے کہ اس کے بنیادی جو اس کی قابلیتیں ہیں وہ بتایا گیا کہ یہ 4 بنیاد، اس کے اوپر ایمان کی ساری عمارت ٹھہری ہوئی ہے. اب جو اس کے بعد اس کی زبان، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی مومن کی جو زبان ہوتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے کسی صاحب ایمان یا
صاحب تقوی کو نہیں دیکھا کہ اس کا ایمان یا تقوی اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ آج بہت اہم گفتگو ہے ہماری، بہت اہم۔ آج ان مومن کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ حرمت مومن کیا ہے۔ صلوات اللہ محمد محمد و آل محمد۔ اس کی ڈگنیٹی کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کی ریسپیکٹ کیا ہے، مومن کی اللہ کی نظر میں کیا ہے، رسول کی نظر میں کیا ہے، مومنین کی نظر میں کیا ہے، مومن کا احترام، حرمت مومن۔ ایک مرتبہ نبی کریم محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرمائے۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہا کہ اے خانہ کعبہ، تیری کیا حرمت ہے، تیرا کیا مقام ہے۔ قرآن خود تیری تعریف میں رطب اللسان ہے، لوگ تیری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جو بھی احترام ہے۔ میں نے خانہ کعبہ کے بارے میں پوری مجلس پڑھی ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ اللہ نے کسی کو حرمت، تجھے ایک حرمت دی گئی ہے، صاحب ایمان کو اللہ نے تین حرمتیں دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری حرمت ایک ہے، لیکن ایمان جو صاحب ایمان مومن ہے اسے اللہ نے 3 حرمتیں دی ہیں۔ پہلے مومن کا خون حرام ہے، خون نہیں کر سکتے کسی مومن کا بلا وجہ، ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ آج جو بنام اسلام ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے، بے شک، یہ سازش ہے، یہ بے شک، یہود و نصارہ کی سازش ہے، دشمنان اسلام کی سازش ہے، دشمنان دین کی سازش ہے، دشمنان اہل بیت کی سازش ہے۔ بے شک، مومن کا خون بڑا قیمتی ہے، اور جس زمین پر خون ناحق بہتا ہے وہاں پر یقیناً اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ قطرے خون بھی اگر کسی مومن کا زمین پہ گر گیا، اللہ پر ضرور یہ لازم ہے کہ اس کا بدلہ لے، کیونکہ مظلوم کی آخری پناہ گاہ اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے۔ بے شک، مظلوم کی آخری پناہ گاہ اللہ کی بارگاہ۔ مومن کا خون آپ ہرگز نہیں بہا سکتے، مباح نہیں ہے آپ کے۔ دوسری حرمت مومن کے مال کی ہے۔ اس کا پیسہ بڑا محترم ہے، اس کا مال بڑا محترم ہے۔ میں نے عرض کیا اگر مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا حلال ہو جاتا ہے، اسی اسلام ہے۔ لیکن ایمان آنے کے بعد اس کا مال اب کسی مومن کا 1 روپیہ بھی اس کو لوٹانا حال کیا ہے اس کا ہی۔ فرماتے ہیں کہ یہ 70 حج مقبولہ کے ثواب سے افضل ہوتا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ ایک حرام نوانے سے بچنا 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے بہتر ایک حرام نواز۔ دیکھیے مومن کا احترام۔ تیسری چیز فرما رہے ہیں کہ مومن کے تعلق سے بدگمانی بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی آپ کسی بھائی کے تعلق سے، مومن کے تعلق سے آپ کو برا سوچنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی برائیاں اگر خدا نہ خواستہ آپ دیکھے بھی ہیں تو اس کو احکام یہ ہے کہ اچھائی سے بدلے، ادفع باللتی ہی احسن۔ ہمیشہ برا کام دیکھنے نہیں، وہ میرے سے شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی، دیکھنے میں غلطی ہوئی، سننے میں غلطی ہوئی، یہاں تک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں صاحب ایمان کی محترم ہیں۔ پھر کہا کہ دیکھو اگر کوئی کسی مومن کی اگر غیبت کرتا ہوا تمہیں نظر آئے، ایک بھائی کو آپ کی برا بھلا کہا جا رہا ہے،
تو دوسرے مومن پر، سننے والے مومن پر، صاحب ایمان پر اس کا یہ فریضہ ہے، اس پہ واجب ہے کہ وہ جس مومن جس کے غیاب میں اس کی غیبت کی جا رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کی عزت کا دفاع کرے۔ کیسا دفاع؟ نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسے نہیں ہے، وہ نیک آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، بڑا ایماندار آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، میں جانتا ہوں ان کو۔ عزت کا دفاع، یہ نہیں ارے بدمعاش چور ہے، لٹیرا ہے، معلوم ہے میرے کو نہیں، اور مزید اس پہ یعنی آگ پہ تیل چھڑکنا نہیں ہے مومن کا کام۔ تو کیا فرماتے ہیں یہاں پہ؟ ایسا مومن جو کسی مومن کے غیاب میں اس کی عزت کا دفاع کرے، اس کا مرتبہ خانے کا عبا سے بلند۔ صلوات اللہ محمد جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے، کیا یا رسول اللہ، اگر ہم ملائکہ کو زمین پر اگر اللہ کی عبادت کا حکم ہوتا تو ہم یہ 3 عبادتیں بجا لاتے۔ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو پانی پلاتے، دوسرے عیالدار کی مدد کرتے، جو بال بچے والا ہے، جس کی فیملی بڑی ہے، جس کی اولاد زیادہ ہے، اس کی مدد کرتے۔ یہ باتیں معرفت کی نوٹ کرتے۔ تیسرے یہ لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے، اگر گناہ دیکھے بھی ڈھانپنا ہے، سطر پوشی کرنا ہے، اس کو مائی چھوڑ دینا ہے، لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی کی آپ برائی دیکھے، گناہ دیکھے، تو آئے کام یہ کہ اسے اس کی سطر پوشی کرو، اس کو وہیں پہ ڈھانپ دو، لوگوں کے سامنے اس کو مت جو ہے اس کا پرچار کرو، شہرت مت دو۔ چلیے یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مومن پر دوسرے مومن کا فرض یہ ہے کہ اس کے 70 گناہوں کی پردہ پوشی کرے۔ صلوات اللہ محمد ایک مومن 70 گناہوں کی پردہ پر دیکھ رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، نہیں، جو بھی ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے، اپنے سے برابر، اس کو اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے اس کو جو ہے بیان نہ کرے کبھی بھی کسی کے سامنے۔ ہو جائے گا کیا؟ وہ ایک مومن کی غیبت ہو جائے گی، اور غیبت کا عذاب یہ ہے کہ اس کی جو برائیاں ہیں آپ کے نام اعمال میں آ جائیں گی، آپ کی جو نیکیاں ہیں اس کے نام اعمال میں چلی جائیں گی۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ غیبت وہی شخص کرتا ہے جس کے نطفے میں شیطان شامل ہوا ہے۔ چلیے بہت خراب غیبت بہت انتہائی خراب، اسے منع کیا گیا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں، میرے پاس اللہ نے دولت نہیں دی ہے، نہ میں زکوٰۃ نکالتا، نہ خمس نکالتا، نہ حج کو جا سکتا ہوں، نہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں، پیسہ نہیں ہے میرے پاس، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ اب جواب دیکھیے رسول اکرم کا، کہا ہاں تو ضرور جنت میں جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھ جھوٹ مت بول، کسی کی غیبت مت کر، اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو تو حرام سے بچا۔ صلوات اللہ محمد چھوٹی حدیث ہے مگر انتہائی اہم ترین حدیث۔ صرف کرنا کیا ہے آپ کو لائف میں؟ کچھ زیادہ زحمت نہیں ہے اسلام میں، صرف نماز واجب ہے، 5-7 منٹ کی نماز واجب، لیکن وہ فریضہ ہے آپ کا۔ اگر آپ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو آپ پھر کسی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ احکام یہی ہے، پہلے دیکھو کہ وہ کسی کے دین کی گواہی دینا ہے، یہ دیکھو کہ پہلے وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر کہیے دیندار آدمی ہے یہ نہیں، وہ اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ انسان یہ حیوان ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت بجا نہیں لاتا۔ دیکھیے آپ کتنی اہم ترین حدیث ہے، چھوٹی سی ہے لیکن بہت اہم۔ تو اسلام میں کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی زیادہ آپ کے لیے زحمتیں نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، ہاں کوئی تکلیفیں اٹھانا نہیں ہے آپ کو۔ جیسا دوسرے مذاہب پہ دیکھیے ایک عذاب ہے، عذاب اتنے بڑے بڑے عذاب ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ دوسرے مذہب کی خالی شادی کی سیریمنی میں آپ جائیے، آپ کا ایک دن پورا چلے جاتا۔ یا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 2 سیگے ہیں، بلکہ دونوں لڑکا لڑکی خود پڑھ لے سکتے، انکحت و قبلت، ختم، شادی ہو گئی۔ صلوات اللہ محمد
اب وہ لمبے سکے ہمارے علماء جو نکاح پڑھنے والے قاضی صاحبہ نے 7 مرتبہ 5 مرتبہ 9 مرتبہ اس لیے ریپیٹ کرتے، وہ مخارج کی قاعدہ ہے، اس میں یعنی صحیح مخرج ادا ہونا ہے، انکحت عربی سے واقف ہونا ہے، اگر وہ مخرج صحیح نہیں نکلا تو نکاح نہیں ہوتا۔ تو وہ کہے کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں دیتی ہوں، موصوف کہے کہ میں قبول کرتا ہوں، نکاح ہو گیا۔ اب کتنی دیر ہوئی آپ میرے کو بتائیے؟ اتنی سی زحمت۔ نماز آپ کے لیے سلامتی، صحت، عافیت، تندرستی، بلاؤں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب نماز کے لیے بے چین رہتا ہے، اللہ اس کو وہ برکتیں دیتا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ کدھر جناب ابراہیم، کدھر ہم، آپ بتائیے۔ ہاں، نماز کی اتنی برکتیں، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت نہیں آتی، مصیبتیں آتی ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس اللہ مصیبتوں سے نکال لے جا رہا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جیسے گمان بھی نہیں کرتے۔ یہ صرف برکتیں اول وقت۔ آپ دیکھیے اکیوریٹ 8 دن پڑھ کے دیکھیے، میں جو بول رہا ہوں پیکج آپ کو، آپ نماز پڑھے تو میرے کو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، خالی ثواب ملے گا کہ ہاں بھائی چلو تو تبلیغ کر رہا ممبر پہ جا کے نماز کی، ہر بات ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا، ایسا پروف قرآنی آیات پڑھوں گا کہ اس کے بعد کوئی چیز اس کو رد نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ 8 دن کوشش، 40 دن کے لیے تو حکم ہے کہ جو 40 دن نماز کی پابندی کر لیتا ہے، زندگی بھر اس کو عادت ہو جاتی۔ صلوات اللہ محمد۔ نماز کا جو اس کی جو فضیلت ہے اول وقت میں، آپ دیکھیے، کربلا میں دیکھیے، صفین میں دیکھیے، میں بیان کر چکا ہوں مظلوم کربلا، اس حال میں ابو سمامہ سیدہ میں آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں، یا ابا عبداللہ کیا بہتر ہوتا ہے کہ نماز ظہر بھی آپ اول وقت نماز ظہر، مولا کیا کہتے ہیں، جعلک اللہ من المصلین یا ابو سمامہ، ابو سمامہ اللہ تیرا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ ارے کیا اچھے وقت نے مجھے نماز کیا، میدان میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں، پھر خالی بھوک و پیاس نہیں ہے، آپ یقین مانیے اگر دروازے پہ کوئی خرزدار آ کے بیٹھ گیا تو آپ کے ہوش و حواس اڑ جاتے، یا لاکھوں کا لشکر ہے، پریشر دیکھیے ان کے اوپر، دباؤ دیکھیے آپ، گھبراہٹ، ہیبت دیکھیے، قیامت خیز، پھر وہ دھوپ کے دانا گرتا تو کھل جاتا، مچھلیاں سطح آپ سے اوپر آئی ہوئی تھی، منہ کھول چکی تھی، ایسے حال میں، حالت جنگ میں دین کو بچانے والے، دین کے پاسبان، نماز کا اتنا پاس، اتنا احساس، انہی کے گھر سے نکلے، اگر یہ نہ ہوتے میں سمجھتا نماز کو بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ صلی اللہ محمد و محمد کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ کیا حرمت مومن، اس کے لیے مکمل قرآن کا سورہ ہے، صلوات پڑھیے محمد۔ اس میں جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کو پروردگار نے سمیٹ دیا، یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، ایک چارٹر ہے صاحب ایمان کا، اسلام کا، جو منیمم آپ کے اوپر واجب و فرض ہے وہ اس میں بیان کر دیا گیا اس سورے میں۔ اس کے علاوہ ہٹ کے اسلام میں اب سب جو چیزیں ہیں وہ اس کا آپ یہ کہیے کہ آپ انلائٹمنٹ ہے، کلیریفیکیشن ہے، مستحبات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ شرف ہے، عظمت ہے اپنی جگہ، لیکن ایک صاحب ایمان کو جتنا کرنا ہے اسلام میں وہ اس سورہ میں بیان ہے۔ سورہ بینہ قرآن کا 98واں سورہ ہے، 98 نکال کے دیکھیے، ضرور پڑھیے۔ اب اس سورہ میں کیا کیا ہے، مولا کائنات کی توصیف ہے، صاحب ایمان کی مدح ہے، اور جو لوگ نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے نام میں اس سے اخلاص اور جو واجبات کا عمل نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کے عذاب اور جہنم کی وعید ہے۔ یہ ایسا سورہ ہے برکتوں سے بھرا ہوا۔ بتاتے ہیں یہ وہ سورہ اس وقت یعنی موقع کے لیے اس کی تلاوت کی گئی جب سے یہ زمین و آسمان کو اللہ نے خلق فرمایا، جب خانہ کعبہ زمین بچھائی گئی تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سورہ پڑھتا ہے تو
تو اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے اس کو ثواب ملتا ہے اتنے عرصے کا. سورہ بینہ. تو ارشاد ہو رہا ہے صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سورے میں جو آخری آیت ہے وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح بجا لاتے ہیں. عمل صالح کہ عمل صالح ہے کیا؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے. خاص طور پہ ان دو چیزوں پہ توجہ دی گئی ہے. حقیقت میں دیکھا ہے تو زکوٰۃ میں خمس بھی شامل ہے کیونکہ یہ حق کے اہل بیت ہے. بغیر اس کے انسان کا یعنی اس کا جو واجب ہے جو حق کے اہل بیت ہے حق ادا نہیں ہوتا. تفصیل نہیں ہے، میں خمس پہ بحث کرنا نہیں ہے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بجا لاتے ہیں یہ خیر البریہ بہترین خلائق ہیں. جزاہم عند ربہم جنات عدن. ان کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے. جنات عدن ہمیشہ رہنے کی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی رہیں گی. جنات عدن تجری فیہا اولئک ہم خیر البریہ. یہ لوگ بہترین خلائق خیر البریہ. ذالک لمن خشی رب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. بہت بڑی سند ہے. رضی اللہ ان سے راضی و خوشنود، یہ اللہ سے راضی و خوشنود. ذالک لمن خشی رب. یہ حقیقت میں یہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں یہ اس کا تحفہ ہے. ذالک لمن خشی رب. صلوات علی محمد کتاب نہایت شریف میں فرمان علی صاحب نے لکھا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ صلوات پڑھی محمد. وہ شر البریہ یہ خیر البریہ جو بدکار لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. ہاں جو اہل کتاب میں سب آ گئے. تورات، زبور، انجیل، قرآن جتنے جو بھی اس سے انکار کرنے والے ہیں فرماتے ہیں یہ بدترین خلائق ہیں. ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. یہ لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بجا لاتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنت جنات عدن. یہ خیر البریہ. تو اس کے حاشیے میں 98 سورہ بینہ فرمان علی صاحب اور ہمارے جتنے ہیں مقبول احمد صاحب اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جب بھی یہ سورہ نازل ہوا اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب جب تشریف لاتے ہوئے نظر آتے تو حضور کہتے دیکھو خیر البریہ آ رہا ہے. صلوات علی محمد. اس کو تقریباً تمام تاریخوں میں لکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں نے لکھا ہے. بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے اور بڑے بڑے راویوں نے لکھا ہے. تفصیل ہے پوری ناموں کے ساتھ. ابن عساکر فلاں فلاں فلاں. پھر فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جو خیر البریہ ہے یا علی تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں. صلوات علی محمد علیہ محمد. جب بھی اس کے بعد مولا کائنات آتے جتنے اصحاب پیغمبر تھے اس کے بعد یہ پکارتے تھے. جب بھی مولا آتے کہتے تھے کہ دیکھو خیر البریہ آ رہا ہے یا علی خیر البریہ. خیر البریہ خیر البریہ کتنا بڑا احساس ہے جو خیر البریہ ہوتا ہے جس کی کیفیت. کیا فرماتے ہیں؟ خیر البریہ یعنی بہترین خلائق. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون.
اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی حقیقت میں کامیاب ہیں. صلوات علی محمد. اللهم صل على محمد وآل آیت محمد. پڑھی کہ جو لوگ فائزون ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں. تو کون لوگ کامیاب ہیں؟ وہ سبحان اللہ. علی اور علی کے چاہنے والے، علی اور علی کے شیعہ. بتاتے ہیں پھر فرماتے ہیں حضور کے یا علی جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک 5 دروازوں سے جنت کے تمہارے شیعہ داخل ہوں گے. ایک دروازے انبیاء و مرسلین جائیں گے، 7ویں دروازے سے اولیاء اوصیاء شہداء و صدیقین جائیں گے، 8ویں دروازے سے وہ جنت میں جائیں گے جن کے دل میں تمہاری رائی کے دانے کے برابر بھی دشمنی نہ ہو. صلوات علی محمد اور صل على محمد وآل محمد. تمہارے شیعہ جنت میں روشن ممبروں پر روشن چہروں کے ساتھ رونق افروز ہوں گے. آپ کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے. یہ جب محبت اس کو آسان مت سمجھیے. اب سب کے دل میں محبت علی نہیں آتی. جب مسائل پڑ گئے تو ہر آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے. اسی لیے کیا فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق اللهم صل على محمد وآل محمد. فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من طینتنا، ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ہماری طینت سے، پاک طینت سے، نورانی طینت سے خلق ہوئے ہیں. شیعوں کا بات آرڈینری مت سمجھیے آپ، کوئی معمولی نہیں ہے. مقام شیعہ بہت بلند ہے. گزشتہ سال میں مجلس سے پڑھتا ہوں اس لیے میں وہ ریپیٹ نہیں کرتا. مقام شیعہ بہت بلند، بہت 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 اونچا ہے. فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من طینتنا یفرحوا لفرحنا ویحزنوا لحزننا. ہمارے شیعہ جو ہیں ہمارے نور سے، ہماری نورانی طینت سے خلق ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں، غموں میں غمزدہ ہوتے ہیں. یہ طینت کا اثر دیکھیے. اب جس کا ہوتا ہے وہی غمزدہ ہوتا ہے. کسی پہ مصیبتیں ہیں، پہاڑ ٹوٹتے ہیں، آپ پہ کوئی تکلیف نہیں گزرتی، لیکن آج 1400 برس کے بعد ذکر حسین ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ نورانی طینت کا اثر ہے. خوشی کیا یہاں آ گئے، جشن کے دن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں شادیاں نہیں ہو رہی، خوشی ہو رہی ہے، مسرت ہو رہی ہے. گھر میں اہل بیت کی خوشی ہے، یا آپ کے گھر میں خوشی کیسے آ گئی؟ یہ وہی نورانی طینت کا اثر ہے. صلوات علی محمد. جب یہ نورانی کیفیت مومن میں آ جاتی ہے تو مولانا یوشا فیضی مشترک گزرے ہیں ایران کے مسجد عسکری میں نماز پڑھا کرتے. مشترک وہ اہل بیت اطہار کی شان میں کلام بھی کہتے تھے. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے مقام مومن اب کس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جب ان کی محبت سے دل اس دولت سے سرشار ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. اب دل مومن وہ عام دل نہیں رہا لوگوں کا، بلکہ دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. خبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا ہے علم، تیری میت سے تو خوشبو وفا. صلوات علی محمد علی محمد. خوشبو وفا آتی ہے تیری میت سے تو خوشبو وفا. یہ مقام مومن کہاں پہنچ گیا؟ مومن کیا مرتبہ ہے مومن کا؟ کوئی معمولی مومن نہیں ہے. احکام یہ کہ جو زیارت حسین امام حسین یاد 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں. قبرستان پہ عذاب نازل ہوتے رہتا تھا، وعدہ تھا کہ آگے بتاؤں گا، حالات بلا ایک زمانہ ہو گیا نہیں ہے. کیا بات ہے؟ کہا عذاب الہی ہے، نہیں آ سکتے تھے، فرصت نہیں. پھر آج کیسے ہے؟ کہا ایک ضعیفہ مومنہ آئی تھی جو روزانہ زیارت حسین پڑھا کرتی تھی، اس کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان سے جو ہے عذاب کو ہٹا دیا. صلوات علی محمد علی محمد. زیارت حسین کیسی کب ہوتی ہے زیارت حسین؟ چلیے زیارت ایسا پڑھنے میں مشکل سے 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں. السلام علیکم جوار صاحب. لیکن چھٹے امام جعفر صادق تم زیارت حسین کو نہیں جاتے؟ کہا مولا بہت دور رہتا ہوں، نہیں ہوا جانے کے لیے، کوشش کرتا. کہا یاد رکھو ضرور جایا کرو، سال میں 1 مرتبہ زیارت کرو. نہیں کرتے تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ زیارت کرو حسین کی. کیونکہ زیارت حسین کے بعد نامہ اعمال پورا کاغذ ہو جاتا ہے. اور میر انیس کیا کہتے ہیں کہ اگر تم مال دنیا سے کچھ نہیں رہتے، انیس بیچ کے جہاں اپنے ہند سے نکلو،
جو تو شہ سفر کربلا نہیں رکھتے. ایسا نہیں ہے تو جان بیچ کے جاؤ لیکن جاؤ. صلوات علی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں جو وہاں تک نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. دیکھیے اب زیارت کا کیا ثواب ہے. جو یوم عرفہ زیارت کرے حسین کی 1000 حج 1000 عمرے کا ثواب. لیکن حج کے بعد اگر واجب ہے تو نہیں, حج کو نہیں جا رہے ہیں, زیارت کو جا رہے ہیں آپ, پہلے واجب ادا کیجئے. حج آپ کی جو ذمہ ہے, جس کے ذمہ حج ہے, ہاں ذمہ نہیں ہے آپ جا سکتے, حج زیارت کا ثواب ہے. چلیے اگر جب بھی کوئی زیارت حسین پڑھتا ہے, نہیں پڑھ سکتا ہے, طولانی عربی سے واقف نہیں ہے, یاد نہیں ہے اس کو, تو فرماتے ہیں کہ تم اپنے بالا خانے پر, اوپر آپ کی بلڈنگ کے اوپر یا کسی کھلے مقام پر صحن خانہ میں, اگر آپ دور سے زیارت حسین پڑھنا چاہتے ہیں, صرف آپ آسمان کی طرف دیکھ کے کہیں, اپنے دائیں اور بائیں دیکھ کے کہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, تو معصوم فرماتے ہیں کہ ملائکہ مقرر ہیں جو تمہارا سلام حسین ابن علی تک پہنچاتے ہیں اور مولا اس کا جواب دیتے ہیں. پھر کیا فرما رہے, اگر آپ نے اتنا کہہ دیا آسمان کی طرف, یہ وہ تاسی ہے یوم عاشورہ کی, جب حسین ایک اور تنہا ہو گئے, کوئی یاور مددگار نہیں رہا, کوئی نظر عنن یمینا و شمالا, حسین نے اپنی دائیں بائیں دیکھا, کوئی یاور انصار نہیں ہے, اس کی تاسی یاد آئے, مصیبت حسین. اس کے بعد اگر مظلوم کربلا کی خدمت میں السلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ایک حج ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے. صلوات علی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. چلیے ایک مرتبہ جب فتح مکہ ہوئی, فتح مکہ کے وقت حضور اکرم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد وعلی محمد. آپ کے سامنے میں منزلت کعبہ بیان کر چکا ہوں, کیا کعبے کی کیا منزل ہے, پروردگار عالم کیا بیان کرتا ہے کعبے کے بارے میں. اِنَّا وَلَبَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ هُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کعبہ جو ہے پہلا گھر اللہ نے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا وہ خانہ کعبہ ہے, جو مکے میں ہے, جو عالمین کی ہدایت کرتا ہے, اور اس میں مقام ابراہیم ہے, اس میں داخل ہے اس کے لیے امان. اتنا بڑا مرتبہ ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی گئی. لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو حضور نے کہا کہ اے بلال جاؤ بام کعبہ کے جا کے اذان دو. صلوات علی محمد صلی اللہ کعبے کے اوپر جا کے اذان دے سکتا ہے. کعبے کے اوپر جو لوگ تھے دولت مند لوگ تھے, حسب و نسب کے لوگ تھے, ہاں اس وقت اعلیٰ و عرفہ لوگ تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بلال حبشی جس کی سین اور شین میں فرق نہیں ہے, ہاں ایسے تو آپ جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر جا کے فتح مکہ کے دن اذان دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. فوراً قرآن کی آیت ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تمہیں صاحب عزت صاحب تکریم وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. صلوات علی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو سورہ بینہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا, آخر میں نے بتایا کہ اس کا متن کیا ہے, مولا کی توصیف اس سورہ میں ہے, لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة. اے رسول یہ کافر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ان کے سامنے کوئی کھلی نشانی نہ آ جائے ایمان کی. رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ. ارے ان کے سامنے اللہ کا رسول, اتنا بزرگ تر عظیم تر رسول, وہ صحف مطہرہ کی آیتیں خود پڑھ کے سناتا ہے. کتب فیہا قیمہ, جس کے اندر بالکل کھری کھری سیدھی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن میں, سیدھی باتیں بالکل. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. ارے اس میں قرآن میں لکھا ہے کیا تھا, اللہ نے کیا حکم دیا تھا,
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ فی الدین، دین میں اخلاص کے ساتھ، باطل سے کترا کے، مخلصین لہ فی الدین حنفاء، بس اللہ کے لیے اس کے ہوگا حنفاء، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ دیکھو اسلام میں کیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اتنا ہی ہے کہ تم پابندی سے نمازیں پڑھو، پابندی سے زکوٰۃ دو، بس یہی سیدھا سادہ دین ہے۔ صلوات علی محمد علی محمد ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ لیکن وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان باتوں کا، باطل سے کترا کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، زکوٰۃ و خمس دینا، اس سے جو انکار کرتے ہیں اہل کتاب میں سے جو بھی مشرکین ہیں اور جو اہل کتاب ہیں، ان کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم رکھی ہے۔ اگر کوئی نماز اور زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، دیتا نہیں ہے، ناپابندی سے نماز پڑھتا ہے، تو یہ آیت کو سن لے اچھی طرح سے۔ اب اس کے بعد پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہاں پہ پھر اس کی بات آ گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح بجا لاتے، عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے محبت اہل بیت کے ساتھ عمل دیا جاتا ہے، وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ صلوات علی محمد کوئی عمل صالح نہیں ہے، لکھ لیجئے آپ، جہاں بھی عمل صالح ہے یہ سمجھ جائیے کہ محبت مولا کائنات کے ساتھ ہے۔ چلیے، وہ لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بجا لاتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ اس کے بعد کیا اولئک ہم خیر البریہ، پروردگار عالم ان کو اعلیٰ ترین بڑے بڑے درجات، اعلیٰ ترین، میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی بڑے بڑے درجات کن کے لیے ہیں؟ بڑے درجات ایمان لانے کے بعد جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کو بڑے بڑے درجات ہیں، جنات و عدن ہے جس کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی، ان کے لیے اللہ کی خوشنودی اور رضا ہے، یہ بھی اللہ سے خوشنود رہیں گے، یہ اللہ سے ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، ڈر رہے نہیں، اتنے جری ہو گئے، نماز قضا ہو جا رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، ماہ رمضان کے روزے گزر جا رہے ہیں، پیسہ دیا تو نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ غریبوں کے حقوق ہیں، سمجھے ہم نے ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، جب کچھ نہیں ہے نیکیاں نہیں ہے تو ان کے لیے اعلیٰ درجات ہیں، نہ اللہ کی رضا نہ وہ پھر خیر البریہ ہے۔ چلیے، یہ اخلاص کیا ہے؟ یہ دل میں آیا چاہ کے محبت، ارے نہیں اللہ تیری نماز کا ٹائم ہے اب پڑھ لے تو میرے مالک، یہ اخلاص ہے کیا؟ نہیں۔ اخلاص کے لیے دیکھیں قرآن کے کس منزل پہ انسان پہنچ جاتا ہے جب خلوص کے ساتھ عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، جبکہ عبادتوں میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا جاتا۔ سورہ کہف کی آیت فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ صلوات علی محمد۔ دیکھو اگر اللہ سے ملاقات، لکھا ہے ہمارے علماء نے کتابوں میں، لوگ بولے گا اللہ سے کیسا ملاقات کرتے ہوئے، ملاقات ہوتی کیا؟ سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھیے، جب تمہارا دم یعنی جب کیفیت انسان کی جب انتقال کے وقت ہوتی ہے تو پروردگار فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے سے قریب ہوتا ہوں۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن میں تو تیرے بندے میں تجھ سے قریب رہتا ہوں۔ خود سورہ واقعہ۔ اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سب سے بڑا شرف جو مومن کی زندگی کا ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ سے ملاقات۔ یہ اگر غلط ہوتا تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ کہف آخری آیت۔ احکام یہ کہہ رہے تم تہجد کی نماز کو اٹھنا چاہتے ہو، اگر تم کو تمانیہ چاہیے، ملائکہ آگے تمہیں ہلا کے اٹھا دیں تو سورہ کہف کا آخری رکوع کی آخری آیتیں پڑھ کے سو جائیے۔ ایسے معلوم ہوگا کوئی نام لے کے اٹھائے گا آپ کے روٹ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو وہ آیت میں سے ایک آیت اصل فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ دیکھو خبردار، جو کوئی اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، فَمَنْ كَانَ
فمن کان یرجو لقاء، جو کوئی چاہتا ہے، جس کو خواہش آرزو ہے، تمنا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے، اس کو چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو لازم ہے کہ وہ عمل صالح بجا لاتا رہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنی عبادتوں میں کسی غیر کو شریک نہ کرے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد، دین کو آلودہ نہ کرے، اپنے دین کو خراب نہ کرے۔ اب یہ اخلاص کیا ہے؟ یہ عبادتوں میں غیر کو شریک نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ جب اخلاص کی بات آتی ہے تو پیغمبر دعا کرتے ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے پالنے والے، تو نے جو نعمتیں میرے ماں اور میرے ماں باپ کو اور مجھے دی ہیں، پروردگار تو نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ سلیمان کو سوچیا کون سی نعمت ہے؟ ہاں، جب سبا کا وقت آیا تو بتاتے ہیں سونے کی کرسیوں کو جواہرات سے جڑے ہوئے مرصع کرسیاں تھی، جو فرش بچھایا گیا تھا سونے کی اینٹوں کا تھا، لیکن یہ چیونٹی کی دعوت، خود جناب سلیمان کی دعوت جو انہوں نے کی تھی، اس کے بعد جو ندامت اور پشیمانی ہوئی کہ سلیمان تو میری مخلوق کو نہیں کھلا سکتا۔ چیونٹی کہہ رہے کہ اے نبی اللہ، ذرا کھا کے تو دیکھیے ٹٹے گران، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، وہ سارا لشکر کھا گیا ٹٹے گران جیسی کی ویسی۔ اسی طرح جیسا دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات کے ہاتھ کی بنی ہوئی دعوت کی بکرے کی ران ویسی کی ویسی ہی رہ گئی، سارے عرب کھا کے چلے گئے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد علیہ السلام۔ تو یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ لکھتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ جناب سلیمان نے جس نعمت کا شکر ادا کیا ہے وہ نعمت تھی ولایت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب۔ انبیاء نے اس نعمت پر شکرانہ ادا کیا ہے۔ غدیر کے دن کے اعمال نکال کے دیکھ لیجئے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پڑھ لیجئے مفاتیح۔ پیغمبروں نے اس دن عید منانے کو کہا، ہر پیغمبر نے اپنا وصی و جانشین مقرر کیا۔ رسول اکرم نے بھی غدیر کی دن مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا وصی تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نعمت ہے ولایت مطلق ہے مولا کائنات اور اہل بیت اطہار کی، یہ پیغمبروں کے لیے بھی عظیم ترین نعمت ہے۔ آپ ہم سمجھ رہے ہیں، آپ سورہ حدید کی آیتیں نکال کے دیکھیے، اس میں پروردگار عالم خود فرما رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ وَإِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، کبھی آسمان سے سوائے ذوالفقار کے کوئی لوہا نہیں برسا، کوئی اور لوہا نہیں ہے جو نازل ہوا، ہم نے نازل برسایا، گرایا نہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جو سخت ترین لڑائیوں میں کام ہے۔ چلیے اور ایک سلسلہ مل گیا، احد، خندق، خیبر۔ ارے مولا میرا کبھی محروم نہیں لوٹا سوائے کامیابی کی۔ مانیے آپ، مولا کائنات کی جو استمداد ہے، جو مدد ہے، یہ خود آیت کہہ رہی، وہ کی بھی آیت ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ارے علی کی محبت میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے، یہ سارے رسولوں کی نیابت میں اس رسول کی مدد کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوی اور عزیز ہے، عزت والا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ میں ہوں جس نے عالم غیب میں سارے انبیاء کی مدد کی ہے اور حاضر میں اس نبی کریم کی۔ صلی اللہ علیہ محمد دولت پر اور اللہ کے اتنے بڑے کرم پر انبیاء نے شکرانہ ادا کیا ہے، یہ ہے وہ محبت اہل بیت اطہار۔ تو یہاں پر آپ نے تو یہ اخلاص کیا ہے؟ اہل بیت کا اخلاص دیکھیے، آپ ان کی نمازیں دیکھیے،
اگر ان کی نماز نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ نمازیں کیسی پڑھی جاتی ہیں. نبی کریم کا ان کی نماز کیسی تھی؟ فرماتے ہیں کہ اشتیاق عبادت میں، اخلاص عبادت میں حضور پنجوں پہ کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے. کتنی تکلیف ہے. آپ کبھی رکوع میں 5 منٹ ٹھہر جائیے، تہجد میں 10 منٹ تو دعا قنوت پڑھ لیجیے. آپ کھڑے رہیے نہیں، کچھ نہ صحیح حالت قیام میں. غدیر کی نماز میں کئی لوگ نماز جماعت میں گرتے رہتے، حالانکہ 15-20 منٹ کی نماز، اتنی دیر بھی نہیں ڈر سکتے. لیکن ہائے جب محبت اہل بیت جب دل میں آ جاتی ہے تو ان کے چاہنے والے رات رات ساری حالت عبادت میں رہتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں، قیام میں رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں. ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. مولا کے چاہنے والے، رسول اکرم کے چاہنے والے. آپ دیکھیے، آپ جب حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے اویس قرنی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ حضور سے ملنے کے لیے آئے، مدینہ حضور نہیں تھے، اشتیاق ماں نے کہہ دیا تھا کہ دیکھ اگر حضور ملے فوراً ملنا، لیکن 1 ساعت سے زیادہ نہیں ٹھہرنا، فوراً واپس آ جانا. ماں کا کہنا ہے. دیکھیے ماں کا کہنا، باپ کا کہنا واجب. احکام کیا ہے؟ اگر تم کوئی مستحبی نماز بھی پڑھ رہے ہو، ماں یا باپ اگر آواز دے تو حکم ہے کہ نماز توڑ کے جا کے بات کرو ماں باپ سے. اگر اول وقت آپ نماز پڑھنے مسجد کو جا رہے ہیں، جماعت کی نماز، ماں یا باپ کہتے نہیں بیٹا میرا کام ہے کر کے جا تو، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ماں باپ کا کام کرنا واجب، نماز کے لیے جانا مستحب. دیکھیے اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ماں نے کہا نہیں بیٹا میری طبیعت خراب ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جا، بیٹھ کے بعد میں پڑھ نماز. اب آپ اول وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، ماں کا کہنا واجب، اول وقت پڑھنا سنت. دیکھیے یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے، ماں باپ کا مرتبہ کتنا بڑا عزیز ترین مرتبہ ہے یہ ماں باپ کا. ہاں تو نماز اویس قرنی ماں نے کہہ دیا، اب آئے بولے میں جا، کیونکہ میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں. چلے محبت اشتیاق یہ ہے کہ معلوم ہے حضور کے دندان مبارک شہید کی عہد میں اپنے سارے دندان شہید کر دیکھے نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی، صرف محبت دل میں. چلیے جب حضور باہر سے تشریف لائے گھر میں آئے تو پوچھے تھے کہ یہاں اویس آیا تھا، اویس قرنی کہاں؟ میں اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. صلوات علی محمد، میں اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ان کا حال یہ تھا، عصر کے وقت خود اپنے سے وعدہ کرتے اپنے نفس سے، آج کی رات خیام کی رات ہے، ساری رات کھڑے رہتے تھے نماز میں، حالت نماز ساری رات خیامی خیام. آج کہتے تھے کہ آج کی رات رکوع کی رات ہے. کہنا سن لینا بہت آسان ہے میرے بھائی. آپ یہ مجلس کے بعد جا کے گھر میں 1 آدھا گھنٹہ رکوع میں رہیے، آپ کو اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہو. اس کے بعد زیادہ نہیں، آپ 1 آدھا گھنٹہ آپ خیام میں رہیے، آپ کھڑے رہیے، نماز میں کھڑے رہتے 1/2 گھنٹہ، کچھ مت کریے، قبلہ رہو گے خالی ٹھہر کے. سجدے میں کتنی دیر رہتے ہیں؟ آرام کی چیز ہے نا، وہ تو 7 اعضاء زمین پہ ٹکتے ہیں، پیشانی بڑا سکون اطمینان رہتا سجدے میں. مومن کی معراج ہے سجدہ، اللہ سے قریب تو رہتے ہیں حالت سجدہ میں. ذرا 15 منٹ کا سجدہ تو کر لیجیے. آپ گلے کی رگیں نہ ٹوٹنے لگے تو میرے سے بول دینا، صرف 15 منٹ کا سجدہ کر لیجیے. لیکن یہ رات ساری سجدہ کرتے، رات ساری خیام میں رہتے، رات ساری رکوع کرتے. ہو گئی یہ بات. کون؟ اویس قرنی. اور جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں، مظلوم کربلا جب آپ کے لاشے پہ گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے حبیب، بڑی معرفت کی باتیں ہیں، سن کے عمل کیجیے. میں ایسے نہیں بیان کر رہا ہوں، صاحبان علم ہے، صاحبان ایمان ہے، اس لیے بیان، یہ باتیں سب کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اے حبیب تم تو وہ تھے جو 1 رکعت میں 1 قرآن پڑھتے تھے. حبیب ابن مظاہر کربلا میں جب آئے تو کربلا کی کمانڈ 2 کے ہاتھ میں دی گئی. ایک چھوٹا عالم حبیب مظاہر کے لیے، سب سے بڑا عالم حضرت آقا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو دیا گیا. یہ ایسے جری لکھا رجل الفقی حبیب ابن مظاہر، بچپنے کے ساتھی، ان کا یہ حال تھا، ان کا یہ حال تھا. پھر لاشے پہ کہتے ہیں اے حبیب تم تو وہ تھے جو تم 1 رات میں 1 قرآن ختم کرتے تھے. جب محبت اہل بیت دل میں آتی ہے تو تکالیفیں اس کے لیے آسان ہو جاتی، زحمتیں رحمتیں بن جاتی ہیں. چلیے تیسری مثال، جناب
بریر حمدانی کون ہے یہ؟ جب امام حسین نے نماز ظہر کی نماز پڑھی تو جناب سعید اور بریر امام حسین کے سامنے ٹھہر گئے، سارے تیروں کو اپنے پہ لیا، حسین پہ ایک تیر آنے نہیں دیا۔ یہ وہ صحابی، ان کی کیفیت یہ بتائی گئی کہ یہ نماز عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ سن سکتے ہیں آپ؟ ابھی آپ 2 گھنٹے کے اندر 3 گھنٹے کے اندر آپ کے لیے ضروری حاجات بھی ہے، تجدید وضو بھی ہے، ہاں ذری ذرا آپ نماز میں کہ 15 منٹ دیر ہو گئے، اگر میں تقریر اور تھوڑی دیر لے کے چلا یا تقریباً آدھے حضرات سو جاتے ہیں ابھی، کیونکہ باتیں معرفت علم کی ہو رہی ہے، قرآن کی ہو رہی ہے، حدیث ہو رہی ہے، آپ سب متوجہ ہے۔ اگر میں بھی ویسی ہے، اگر مجلس پڑھنا شروع کرا جیسی پڑھی جاتی ہے، آدھا مجمع سو جاتا ہے، اس میں کا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ تو کیا بریر حمدانی جو تھے، نیند نہیں آتی تھی، وضو نہیں ٹوٹتا تھا، حاجات ان کے لیے نہیں تھے، تجدید وضو کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہاں ان کو نخاط تو کمزوری نہیں ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا اگر یہ کیسے جاگتے تھے نماز عشاء سے لے کے فجر تک؟ کیا ان کو جھپکی آنکھ نہیں لگتی تھی؟ نیند کا غلبہ نہیں ہوتا تھا؟ کیا ہو گیا، یہ انسان نہیں تھے؟ کتنے دن؟ ایک دن شب قدر میں آپ اپنے کو آزما لیجئے، شب برات میں آزما لیجئے، شب معراج میں آزما لیجئے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جا کے پڑھ جاتے رہنے بھی کر کے کامہ خراب ہو جائیں۔ ہاں تو 1 دن 2 دن 10 دن سال 2 سال 10 سال سنتے گئے خالی 40 برس تک جس نے نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے، اس کا نام ہے بریر حمدانی۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد علیہ السلام۔ چلیے آپ بولیں گے یہ آپ جذبہ محبت میں بول رہے ہیں، قبلہ پروف کیا ہے اس کا؟ صلوات پڑھیے اور ایک محبت۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ کیسی آیت ہے؟ ارے حقیقت میں رحمت سورہ شورا کی ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے۔ کیا حکم ہو رہا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا۔ دیکھو یہ رحمان کے حقیقی بندے تو وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں ہوتا ان۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، سلامت رہی سے پیش آتے ہیں۔ آپ جاہل کا کچھ نہیں ہے، اس سے محبت سے پیار سے سلامتی سے بات کیجئے، بڑے سے بڑا خونخوار درندہ بھی ہوگا تو رحم ہو جائے گا، بے شک بتایا گیا اس کا نسخہ۔ پھر اس کے بعد میں یہ کون لوگ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں کٹ جاتی ہیں۔ صلوات علی محمد محمد و آل محمد۔ اور چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کیا آپ کے خدمت گزاروں سے پوچھا گیا کہ مولا چوتھے امام کی زندگی کے احوال کیا ہیں، اوقات زندگی کیا ہے؟ چوتھے امام صحیفہ کاملہ پڑھیے، کل میں نے کہا تھا اپنی زندگی میں سے روز 14 منٹ نکالیے، 5 منٹ قرآن کے لیے، 5 منٹ نہج البلاغہ کے لیے، 4 منٹ صحیفہ کاملہ کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اہل بیت کی زندگی سے مطابق ہو جائے، ان کے اس پہ حسنات پہ چلیں، حیات طیبہ اگر آپ کو ملے، صرف 5 منٹ دیجئے، نوٹ سے لے لیجئے، اس سے تدبر کیجئے، تفکر کیجئے۔ بھئی اتنے بڑے 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 24x60 ہے آپ کے پاس، اس میں صرف 14 منٹ دیجئے، 14 پنجتن کے 5 امام 12 معصوم 14 کے 14 ہوتے نا، وہ 14 دیجئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسا تغیر آ جاتا ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے، کیسا انقلاب آ جاتا ہے۔ تو پوچھا مولا آخر یہ زندگی کے اوقات کیا ہیں؟ اب ان کے جو خدمت گزار ہیں ان کا جواب سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ نہ ہم نے کبھی دن میں دسترخوان بچھایا، نہ رات میں بستر بچھایا۔ یہ ہے خلاصہ امام زین العابدین کا۔ آج جناب قاسم کی شہادت، کیسا شہزادہ؟ یتیم شہزادہ، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، جو حسین کو اپنا بابا مانتا ہے۔ جب شب عاشور آئی، حسین نے فہرست شہداء سنائی۔ جب فہرست شہداء سنا چکے تو یہ شہزادہ بے چین ہو گئے، مظلوم کربلا سے پوچھتا ہے کہ ان کے چچا جان
اس فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ کہا کہ قاسم تو میرے بھائی کی یادگار ہو، قاسم تمہارا بھی نام ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ کہا کہ چچا جان کیا اشقیاء خیام میں درائیں گے؟ اشقیاء خیام میں درائیں گے، علی اصغر کی شہادت کیسے ہوگی؟ ششما جھولے میں نہیں اللہ اس کی شہادت، کہا نہیں میں سوال آپ کے لیے لے جاؤں گا، ظلم کا تیر ہوگا، علی اصغر کی شہادت واقع ہوگی۔ پوچھا کہ بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ فرمایا کہ احلا من العسل، عسل کہتے ہیں شہد کو، احلا یعنی حلو میٹھا، مٹھاس یعنی احلا یعنی سپرلیٹو ڈگری اس کی، یعنی سب سے زیادہ میٹھا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ دیکھیے موت کا جو تصور ہے شہداء سے پوچھیے، فرماتے ہیں کہ ہر شہید کی تمنا یہ ہوتی ہے، شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا وقت نہیں ہے، فرماتے ہیں شہید کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کے جسم کو پارا پارا کر دیا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جس طرح سے کپڑے کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اسی طرح جسم کو خیمہ خیمہ بنا دیا جائے۔ شہید کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جتنی تکلیف مجھے دی جا سکتی ہے اللہ کے راہ میں ہوتے گی۔ اور قاسم کا جس کا 13 برس کا سن ہے، رات آئی ماں نے کہا کہ بیٹا قاسم کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ماں کو شرمندگی ہو۔ جب شہزادہ محمد جا چکے، عائز و اقربا کی باری آئی، اس کے بعد جناب قاسم سر کو جھکائے ہوئے مظلوم کربلا کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مجھے شہادت کی۔ کہتے ہیں کہ گلے سے لگا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین قاسم کو بہت چاہتے تھے، اپنے بھائی کی نشانی تھے، لیکن کہا کہ بیٹا میں کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ بتاتے ہیں کہ قاسم وہاں سے نکلے، پس خیمہ گئے، تلوار کو اپنے گھٹنوں پر رکھا، سر کو جھکائے ہوئے روتے رہے۔ یاد آیا کہ بابا نے بازو میں ایک تعویذ، ایک تحریر، ایک نوشتہ باندھا تھا کہ دیکھو کربلا میں جب میں نہیں ہوں گا، جب تم پر ایسی مصیبت، مجھ سے بڑی مصیبت نہیں آئے گی، تو اے میرے لال یہ تم یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ لکھا تھا کہ کربلا میں جب حسین ایکو تنہا ہو جائے، قاسم تم میری طرف سے حسین پر سے قربان ہو جانا۔ شہزادہ خوشی خوشی آنکھوں سے لگائے ہوئے مظلوم کربلا کی خدمت میں وہ نوشتہ امام حسن لے کے آئے۔ حسین نے زمانے کے بعد بھائی کے ہاتھوں کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، قاسم اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تم بہت بڑی سفارش لے کے آئے ہو۔ اس کے بعد حسین قاسم کو گلے سے لگا کے اتنا روئے، لکھا ہے کہ دونوں چچا اور بھتیجے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب بے ہوش ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ چہرے پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ کربلا میں پانی بھی نہ تھا کہ ان کے چہروں پر چھڑکا جاتا تھا کہ خود سے جب ہوش میں آئے تو قاسم چلے، جسم پر پیران ہے، زرا بھی نہیں ہے، سن چھوٹا ہے، رکابوں کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا، لیکن اس کے بعد بتایا کہ قاسم ہو بہو شبیہ مولا کائنات تھے، شبیہ مولا کائنات۔ اور آپ جانتے ہیں جب مظلوم کربلا نے پوچھا تھا کہ کیوں تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو، تو کہا کہ بغون لے، ابھی تمہارے باپ کا بغض ہے، تمہارے باپ کی جب قاسم کو دیکھا ہوگا کہ مولا کائنات کی شبیہ، منفرد شہادت ہے جناب قاسم کی، منفرد شہادت ہے، سب شہادتوں میں منفرد شہادت۔ جب شہزادی زینب نے دیکھا کہ کہا بھیا میں صبح سے لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر شہید کا لاشا آیا، کسی کو تلوار کے نشان تھے، نیزوں کے نشان تھے، ہاں اس کے علاوہ خنجروں کے نشان، پتھروں کے نشان، لیکن یہ قاسم کی لاش پر یہ کیسے نشان ہے؟ لیکن قاسم کی لاش پامال جو ہوئی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ وہ قاسم وجہ کیا تھی؟ قاسم باوجود
صغیر سنی کے مطمع نظر یہ تھا، نصب العین یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ عمر سعد کے خیمہ پر حملہ کر کے عمر سعد کو ختم کر دیا جائے، اس کا عالم لے لیا جائے تاکہ دنگا خاتمہ ہو جائے۔ لڑتے ہوئے فوجوں میں گھر گئے، جب گئے تو ابن سعد نے جو وہاں پر ایک بہت بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، اس سے کہا کہ دیکھ یہ اتنا بہادر لڑکا ہے جو میرے خیمے تک آ گیا، جا تو اس لڑکے سے مقابلہ کر۔ اس نے کہا کہ کیا تم مجھے اس لڑکے سے مقابلے کے لیے کہتا؟ میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹے گئے، قاسم میں کعوہ دیتے اور اس کا سر اور بدن تڑپتا ہوا نظر آتا۔ یہ غیظ و غضب میں قاسم سے اس کا بدلہ لینے کے لیے چلا، لیکن کچھ دیر بتاتے ہیں کہ گرد اڑی، قاسم نے ایسا کعوہ دیا، حملہ کیا سر سے لے کر، بتاتے ہیں کہ وہ گھوڑے کی